جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اب کوئی صورت مخلصی کی نہیں ہے، یعنی ایسی صورت جو انسانوں کے دائرۂ اختیار میں ہو، تب لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آواز آتی ہے، اور وہ ینشروا رحمت کا نظارہ ایک عاجز انسان دیکھتا ہے۔ بس یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے دن اور رات دعاؤں میں صرف کریں، خاص طور پر ان جلسہ کے دنوں میں جلسے پر آئے ہوئے جو لوگ ہیں، جو شامل ہو رہے ہیں، اپنے قادیان میں قیام کے ہر لمحے کو دعاؤں میں ڈھال دیں۔ خاص طور پر پاکستان سے آئے ہوئے احمدی یاد رکھیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ بس یہ مایوسی غیروں کا کام ہے، ہم تو گمراہوں میں شامل نہیں، ہم تو مہدی آخر زمان کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسیح و مہدی کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے، ہمیں تو گمراہی میں بھٹکنے کے بجائے صراط مستقیم پر چلنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً احمدی اس حقیقت کو جانتے ہیں، تبھی تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تکالیف بھی برداشت کر لیتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تکالیف کو جو انہیں مخالفین احمدیت پہنچاتے ہیں ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، تبھی تو اپنے شہداء کو بغیر جزا فضا کے باوقار طریقے سے دفنانے کے بعد، ان کی تدفین کرنے کے بعد دعائیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور پھر اپنے آنسو صرف اور صرف خدا کے آگے بہاتے ہیں۔ لیکن بعض اکا دکا کوئی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، جو اچھا بھلا دین کا علم رکھنے والے بھی ہیں اور جماعت کے کام کرنے والے بھی ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں، بعض مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ سختیوں کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں، کل یا پرسوں کی باتیں ہوتی تھیں، یہ کل یا پرسوں تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوموں کی زندگی میں دنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، قوموں کی عمر میں چند سال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ترقی کرنے والی قومیں صرف ایک محاذ کو نہیں دیکھتی، ایک ہی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر قوم کی مجموعی ترقی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے سخت حالات کے بعد جماعت کی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ چکی ہے، بلکہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی پہلے سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، بعض سختیاں بھی ہیں، بعض پابندیاں ہیں، جانی اور مالی نقصانات ہیں۔ خلیفہ وقت کو جماعت سے براہ راست اور جماعت و خلیفہ وقت سے بغیر کسی واسطے کے ملنے کی تڑپ بھی ہے دونوں طرف سے، وہ بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے اس کے لیے بھی نصف ملاقات کا ایک راستہ بھی ہمارے لیے کھول دیا ہے، جو ایم ٹی اے کے ذریعے سے انتظام فرمایا ہے۔ اگر پاکستان میں جلسے اور اجتماعات پر پابندیاں ہیں تو ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہی
کئی جلسوں اور اجتماعات میں دنیا کا ہر احمدی بشمول پاکستانی احمدی شریک ہوتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے باوجود پابندیوں کے روحانی معاہدے کو بند نہیں ہونے دیا۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں تو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی کے دل میں بھی مایوسی کے خیالات نہیں آنے چاہیے، بلکہ ان دنوں میں اہل روا کو بھی اور اہل پاکستان کو بھی اپنی بے چینیوں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے دعاؤں میں بدل لینا چاہیے، دعاؤں میں ڈھال لینا چاہیے۔ اپنے تصور میں روا کے جلسے کے پررونق ماحول اور پاک ماحول کو لا کر غور کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کی تقدیر کو، جو احمدیت کی فتح کی تقدیر ہے، اس پر غور کرتا ہوں، اور یہی ہر احمدی کا کام ہے۔ وہ تقدیر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کی تقدیر ہے، جو مسیح محمدی کی جماعت میں دنیا کی اکثریت کو شامل کرنے کی تقدیر ہے، جو دوسری قوموں کی طرح پاکستانیوں پر بھی مسیح موعود کی صداقت خارق عادت طور پر ظاہر ہونے کی تقدیر ہے۔ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک خاص رنگ پیدا کرتے ہوئے اس الہی تقدیر کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا چاہیے۔ روا کی رونق اور پاک ماحول سے میرے تصور میں روا کی سڑکوں پر جلسہ گاہ جاتے اور آتے ہوئے لوگوں کے اوپر رش بھی آتا ہے، لیکن مجال نہیں کہ اس رش میں کہیں دھکم پیل ہو رہی ہو۔ مردوں عورتوں کو خود بھی احساس ہوتا تھا، اور اگر کہیں ذرا سی کوئی بات ہو بھی گئی تو اطفال اور خدام جو ڈیوٹی پر ہوتے تھے، جو راستے کی ڈیوٹی پھر رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کو توجہ دلا دیتے تھے، اور توجہ دلانے پر فوراً اپنے اپنے راستے پر ہر کوئی چلتا تھا۔ ایک مسلسل دھارا چل رہا ہوتا تھا لوگوں کا، جس طرح ایک پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، ایک ندی میں پانی بہہ رہی ہے، اس طرح لوگ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے اور اسی طرح واپس آ رہے ہوتے تھے ختم ہونے پر۔ ایک طرف مرد ہوتے تھے سڑک کے، تو دوسری طرف عورتیں ہوتی تھیں۔ ہر مرد کو عورت کے تقدس کا خیال ہوتا تھا، اور ہر عورت کو اپنی حیا کا پاس ہوتا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا راستہ کاٹ رہے ہوں یا کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے۔ پردے کی پابندی اور غض بصر ہر طرف نظر آتا تھا۔ یہ نظارہ انسان کو مدینہ کی گلیوں میں بھی لے جاتا ہے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اور مرد علیحدہ راستے اختیار کریں، عورتیں ایک طرف ہو کے چلا کریں دیوار کے ساتھ، تو اس کی اس قدر پابندی ہوتی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض عورتیں اس قدر دیواروں کے قریب ہو کر چلتی تھیں کہ ان کی چادریں بعض دفعہ دیواروں کے پتھروں میں الجھ کر اٹک جایا کرتی تھیں۔ تو یہ سب اس لیے تھا کہ اطاعت کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھائیں اور اپنی حیا اور تقدس کو قائم رکھیں۔ تو یہ نظارے، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں روا میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں جلسے کے دنوں میں۔ اسلامی روایات کا نمونہ روا میں آنے والے عموماً اور عام دنوں میں بھی اور جلسے کے دنوں میں خصوصاً دیکھتے تھے۔ قادیان میں بھی چھوٹی سڑکیں اور گلیاں ہیں
اس حوالے سے میں یہاں قادیان میں جلسے میں شامل ہونے والے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سے پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہوں گے، مختلف ممالک اور ماحول سے آئے ہوئے ہیں، بعض دفعہ اتنا خیال نہیں رہتا کہ اپنے اپنے راستے پر چلیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کو ڈیوٹی والے کارکنان توجہ دلائیں، عورتیں اور مرد اپنے اپنے علیحدہ راستوں پر چلیں۔ قادیان کے بارے میں تو غیروں نے بھی آج سے 80 90 یا 100 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں اسلامی تعلیم کا یا اسلامی قدروں کا یا اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ٹھیٹھ نمونہ قادیان میں آج بھی قائم رہنا چاہیے، جبکہ دور دور سے غیر بھی جلسے پر آئے ہوں گے۔ بس حیا اور تقدس کے اظہار اور حفاظت کے ساتھ ساتھ جلسے میں شامل ہونے والے اپنی نمازوں کی بھی خاص طور پر حفاظت کریں۔ اذان کی آواز پر ہر ایک کا رخ مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح جلسے کی کارروائی کے دوران بھی جلسے کو سننے کی بھرپور کوشش اور توجہ ہونی چاہیے۔ جلسہ ہی کوئی پیلہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور وہاں اس وقت کی اطلاع کے مطابق 6-7 ہزار مہمان تو باہر سے آ چکے ہیں، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر ایک جلسے کے تقدس کا بھی خیال رکھے، بلکہ پاکستان سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست بھی جلسے میں شامل ہو کر روحانی فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کی طرح بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر ایک کو وہاں کوشش کرنی چاہیے۔ نصیحت اور ہدایت کی بات شروع ہوئی ہے تو اس طرح بھی توجہ دلا دوں کہ جلسہ میں شامل ہونے والے ہر فرد کے لیے، ہر فرد کے دل میں اور عمل میں قربانی کا بھی بھرپور اظہار نظر آنا چاہیے۔ نہ قیام گاہوں میں بدنظمی ہو، نہ کھانے کے اوقات میں بدنظمی ہو، نہ جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے وقت بدنظمی ہو۔ عموماً بدنظمی ہوتی ہے خود غرضی کی وجہ سے، اپنا حق پہلے لینے کی کوشش کرنے کی وجہ سے۔ بس اگر چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی باتوں تک قربانی دکھائیں گے تو کبھی بدنظمی نہیں ہو سکتی۔ اور بعض دفعہ بعض مفاد پرست یا حاسدین جو حسد کی وجہ سے خواہش رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح کسی انتظام میں بدنظمی پیدا کی جائے تاکہ ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی احمدی کو کبھی یہ موقع ان لوگوں کی خواہش کے مطابق فراہم کرنے کا موقع نہیں، خواہش کے مطابق اس قسم کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے، موقع نہیں دینا چاہیے کبھی بھی، جس سے جماعت کی بدنامی اور سبکی ہو یا کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ قادیان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ ہر احمدی کا فرض ہے کہ ہر ایک کی عزت اور احترام کرے۔ عموماً لوگ بڑے اچھے ہیں وہاں کے رہنے والے، لیکن اگر کبھی کوئی غلط بات ہو بھی جائے کسی سے تو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ قادیان کے رہنے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ کسی مہمان کی غیرت کی وجہ سے میزبان یا وہاں کے رہنے والے جذبات میں آ جاتے ہیں، یا کوئی بات سن کر جذبات میں آ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا ایسا جذباتی اظہار نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی قسم کے فساد یا فتنے کا خطرہ پیدا ہو سکے۔ اسی طرح وہاں رہنے والے
آپس میں سلام کو رواج دیں، جلتے پھرتے ایک دوسرے کو سلام کریں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تاکہ محبت اور بھائی چارے کی فضا مزید بڑھے اور پیدا ہو۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ جلسے کے دن جہاں پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کے لیے خاص دن ہیں، انہیں دعاؤں میں گزاریں۔ جلسے پر پاکستان سے آئے ہوئے جو قادیان میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی، اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی، اور ہندوستان والے جو ہیں وہ بھی، سب خاص طور پر ان دنوں کو دعاؤں میں گزاریں۔ شاملین جلسہ تو خاص طور پر اپنے ہر لمحے کو دعاؤں میں گزاریں، اور گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان کا شامل ہونے کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ روحانی فیض حاصل کریں، اپنی تربیت کے سامان کریں، اور نہ ہی انہیں کوئی اور کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پیدا کیا ہے کہ مسیح موعود کی بستی میں ایک روحانی ماحول کے تحت اتنی تعداد میں جمع کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے اس کا فضل مانگیں، اس کے احسان کا شکر ادا کریں۔ پاکستان سے شامل ہونے والے خاص طور پر پاکستان میں احمدیوں کے حالات اور ملک کے حالات کے بارے میں بھی دعائیں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ تسلی دلاتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اور جب ماحول میسر آ جائے تو اس سے بہتر اور کون سا ایسا موقع ہے جب ایک عاجز بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آج کل سب سے زیادہ اضطرار کی کیفیت پاکستان کے احمدیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مضطر کی دعا سنتا ہوں، بس ان دنوں میں اپنے اضطرار کو اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھ کے پانی کے ذریعے بہائیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے حصہ پانے والے بنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔